السلام علیکم میرے پاکستانی. ہمارا سماج بہت سارے مسائل کا شکار ہے. ان مسائل میں ایک اہم مسئلہ خواتین پر ہونے والا تشدد ہے. آئے روز ہم اخبارات میں، سوشل میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں دیکھتے ہیں کہ خواتین پر تشدد کے واقعات ہوتے ہیں. کہیں پہ سسرال میں اس کو جلا کے مار دیا جاتا ہے، کہیں پہ اس کے جو گھر میں بھائیوں کی جانب سے تشدد سامنے آتا ہے، جس طرح بلوچستان کا واقعہ سامنے آیا اور ایک قبیلے کے سردار نے گولی سے مار دیا صرف اس بات کے اوپر کہ اس نے اپنی پسند کی شادی کی تھی. اسی طرح یہ جو ٹرینڈ ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے. میرے پاس ابھی کوئی ہفتہ قبل تھانہ باٹا پر پولیس اسٹیشن جو ہے اس کی حدود میں ایک واقعہ ہوا جس میں ایک خاتون کو اس کے خامد نے مارا. نہ صرف خامد کے ساتھ مل کر دیور نے اور خامد کے چچا نے، تینوں نے مل کر اس خاتون کو اتنا مارا کہ اس کی جو انگلیاں تھیں وہ ٹوٹ گئیں، اس کے کپڑے پھاڑ دیے. یہ اتنا بڑا جرم ہے تعزیرات پاکستان میں، کپڑے پھاڑنا، اور شاعر عام پر ہو تو یہ اس میں ڈیتھ کی پینلٹی ہے، لائف اور ڈیتھ 354A لگتی ہے اس کے اوپر. اور مختلف رپورٹس کو دیکھیں. میرے سامنے سسٹینیبل سوشل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کی رپورٹ ہے 2024 کی، جس میں 2000 کے قریب واقعات رپورٹ ہوئے 2024 کے سال میں. 500 کے قریب آنر کلنگ اس کے علاوہ ہیں جو آنر کلنگ ہوئی، اور 5000 کے قریب ریپ کے کیسز ہوئے. تو یہ ساری چیزیں تشویشناک صورتحال کا اشارہ کرتی ہیں کہ بہت سارے جھگڑے تو ہم عدالتوں میں دیکھتے ہیں وہ ڈوری آرٹیکلز کی وجہ سے ہوتے ہیں، سامان جہیز کی وجہ سے ہوتے ہیں. پھر اگر بھائیوں کی جانب سے تشدد کا سامنا آتا ہے تو اس میں پسند کی شادی کا معاملہ ہوتا ہے، یا اس کے ساتھ جو جائیداد میں حصہ مانگنے کا معاملہ ہوتا ہے. شریعت نے اس میں رکھا ہے، اور ابھی جو ریسنٹلی قانون پاس کیا پنجاب اسمبلی نے بھی، دا پنجاب انفورسمنٹ آف ویمن پراپرٹی رائٹس ایکٹ 2021، تو اس کے بعد پھر یہ معاملات کافی بڑھ گئے ہیں. اور اس وقت بھی تقریباً کوئی 5000 کے لگ بھگ جو کمپلینٹس ہیں، وہ جو مختلف درخواستیں ہیں کہ بھائیوں نے حصہ نہیں دیا، وہ وہاں پہ پڑی ہیں کمیشن میں، جہاں پہ خواتین وکٹم ہیں. اسی طرح فیملی عدالتوں کو دیکھیں تو اس میں تقریباً 2024 میں 50,000 کے قریب جو خلا کے کیسز آئے عدالتوں میں. یہ وہ ہیں کہ جو خود خلا لینے کے لیے آئیں خواتین. اس سے ہٹ کے جو طلاق کے کیسز ہیں وہ الگ ہوں گے. تو ایک ایسا سماج تکلیف دہ صورتحال ہے سماج میں دیکھ کے کہ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اب دینی تعلیمات کو دیکھیں تو سب سے زیادہ جو زور ہے خواتین کے حقوق کے اوپر وہ ہمارے دین میں ملتا ہے. خطبہ الحجۃ الوداع کے موقع کے اوپر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ یہ آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے. پھر ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جائز کاموں میں سے جو سب سے پسندیدہ عمل ہے
اللہ تعالیٰ کو وہ طلاق کا ہے. تو ہم اس سب کے باوجود آخر کیا وجوہات ہیں جس بنا کے اوپر ہم یہ تشدد جو ہے وہ سوسائٹی میں بڑھ رہا ہے، اور اس تشدد کا کیا کیا جائے؟ ریزنز میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ بنیادی طور پر خواتین کے ساتھ ایک ناانصافی کی صورتحال ہے، ایک بیمار سوچ ہے جو خواتین کے خلاف سامنے آتی ہے. اور یہ سوچ میں بڑے بڑے جو خود کو بڑے پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں ان میں بھی دیکھتا ہوں بعض اوقات منفی سوچ رکھنا، منفی سوچ لے کے چلنا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک ہم مائنڈ سیٹ اپنے سماج کا نہیں بدلیں گے اور ہم مائنڈ سیٹ تبدیل کر کے فرسودہ روایات سے وڈرا نہیں کریں گے. وہ فرسودہ روایات کیا ہیں؟ قتل ہو گیا تو عورت کو دے دو بدلے کے طور پر، وٹا ہے تو سٹا وہاں پہ عورت کو دے دو، کوئی فیملی ڈسپیوٹ ہے تو وہاں پہ عورت کی قربانی دے دو. ہر جگہ ظلم کی چکی میں عورت ہی پس رہی ہے. گھر میں ہے تو جینڈر ڈسکریمنیشن گھر میں شروع ہو جاتی ہے پیدا ہوتے ہی، کہ یہ اگر بھائی ہے تو یہ جو بھائی کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے وہ اس طرح بچی کے ساتھ اس طرح ٹریٹمنٹ نہیں کیا جاتا. میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو جن کا بیٹا اور بیٹی بھی ہے، اور بیٹا اچھے اسکول میں پڑھ رہا ہے اور بیٹی اچھے اسکول میں نہیں پڑھ رہی ہے. ریزن بڑی ہی تکلیف دہ ہے کہ اس کی تو بس شادی ہی کرنی ہے. تو یہ وہ مسائل ہیں جس بنا کے اوپر ہم اس کو کانشیسلی کند ذہن رکھتے ہیں، کانشیسلی بوجھ سمجھتے ہیں. وہ پھر جب جہاں بھی جاتی ہے وہ ایک بوجھ تصور کی جاتی ہے. تو جب تک ہم ایز اے ہول سوسائٹی میں اس مائنڈ سیٹ کو نہیں چینج کریں گے کہ وہ ایکول رسپیکٹ کی حقدار ہے، وہ ہیومن ہے، اور جب تک ہم اس کو ایک روح کے طور پر نہیں دیکھیں گے. اللہ رب العزت نے بنیادی طور پر جو انسان کو پیدا فرمایا وہ بنیادی تو روح ہے اس جسم کے اندر. ایک کپڑے وہ ہیں جو کہ ہم اپنے جسم کے اوپر پہنتے ہیں، ایک اللہ نے وہ کپڑے پہنائے کہ کسی کو خاتون بنا دیا، کسی کو مرد بنا دیا. تو بنیاد جو ہے، جو بنیادی چیز ہے وہ روح ہے. بنیادی آئیڈینٹی یہ صرف اور صرف یہ نہیں ہے مرد اور عورت کی. بنیادی آئیڈینٹی روح ہے کہ وہ کتنی پاکیزہ ہے. لہذا اس وائلنس کے اگینسٹ ضرورت اس امر کی ہے کہ سوشل لیڈرز آگے آئیں، جو ریلیجیس لیڈر ہیں وہ آگے آئیں، اور قوانین پر عمل درآمد کرانے والے آگے آئیں. بہت قوانین ہیں. میری اپنی جو ہیومن رائٹس کی میں نے ریسرچ کی ہے، نو یور رائٹس، اس میں 10 قوانین، ایک پورا چیپٹر ہے خواتین کے حقوق کے اوپر. اس میں 10 مختلف قوانین ہیں جو خاتون کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اس کا تحفظ کرتے ہیں. تاہم سماج میں ہمیں تحفظ نہیں ملتا جس طرح کے خاتون کا تحفظ ہونا چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں پازیٹیو سوچنے کی
اور خواتین کو عزت دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنی بیٹی، بہن، بیوی، ہر جو رشتہ ہے خاتون کا، اس کو عزت و احترام دے، تبھی ہم اس وائلنس کو ختم کر سکتے ہیں، تبھی ہم اس جو خطرناک رجحان ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان پائندہ باد۔